بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیسٹ انفو۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جس ملک کی سیر کرائیں گے اس کا نام ہے پرتگال۔ دوستو، اگر ہم پرتگال کی تاریخ کی بات کریں تو پرتگال بھی دیگر یورپی ممالک کی طرح قدیم زندگی کے آثار کا پتہ دیتا ہے، مگر پرتگال کی تاریخ 868 عیسوی سے صحیح طرح سے شروع ہوتی ہے، جب پہلی بار پرتگال پر کسی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس سے قبل یہ خطہ رومی سلطنت کا بھی حصہ ہوا کرتا تھا۔ 25 جولائی 1139 کو پرتگال میں بادشاہت کا نفوذ ہوا تھا اور 5 اکتوبر 1143 کو پرتگال ایک خود مختار ملک بنا تھا۔ تب سے لے کر آج تک پرتگال پر کسی بھی حکومت نے قبضہ نہیں کیا، بلکہ پرتگال نے کئی ممالک کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ کم آبادی ہونے کے باعث پرتگال اپنے تجارتی مقامات اور کارخانوں کے پھیلے ہوئے جال کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے، اور اسی طرح سے یہ سلطنت طویل اور بتدریج زوال کا شکار ہوتی گئی۔ 1822 عیسوی میں سب سے بڑی اور منافع بخش نو آبادی برازیل کا ہاتھوں سے نکل جانا سلطنت کے لیے بڑے دھچکے سے کم نہ تھا، جس کی سلطنت کبھی تلافی نہ کر سکی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس بات سے لا علم ہوں گے کہ پاکستان اور بھارت کے قیام کے وقت گوا، جو آج بھارت کی ایک ریاست ہے، تب پرتگیزی نو آبادی ہوا کرتی تھی۔ 1961 میں موجود گوا میں پرتگیزی دستے بھارتی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی تھے، جو اس وقت گوا پر چڑھائی کر رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب دیگر یورپی اپنی نو آبادیوں سے ہاتھ دھو رہے تھے تو پرتگال کے رہنما آنطالیو سالازار نے پرتگیزی سلطنت کو بحال رکھنے کی سر توڑ کوشش کی اور افریقی نو آبادیوں میں آزادی کی جدوجہد کو ختم کرنے کے لیے ایک طویل اور خونی جنگ لڑی۔ یہ غیر مقبول جنگ 1971 میں ان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی، جسے تاریخ پرتگال میں انقلاب گلے نار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نئی بننے والی حکومت نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور مکاؤ کے علاوہ اپنی تمام نو آبادیوں کو تسلیم کر لیا۔ مکاؤ کو 1989 میں چین سے ایک معاہدے کے تحت چین کے حوالے کر دیا گیا اور اسی طرح اس سلطنت کا 1989 میں خاتمہ ہوا۔ 1 جنوری 1986 کو پرتگال کو یورپی یونین کی رکنیت حاصل ہو گئی تھی۔ پرتگال کے بارے میں اگر اہم معلومات کی بات کی جائے تو اس ملک کا رقبہ 92,090 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا بھر میں 109ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ پرتگال کی آبادی آخری مرتبہ 31 دسمبر 2016 کو ریکارڈ کی گئی تھی، جس کے مطابق اس ملک کی کل آبادی 1,03,79,573 افراد پر مشتمل تھی، اور یہ ملک اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 86واں بڑا ملک تھا۔ پرتگال کا کالنگ کوڈ +391 اور ڈومین نام .pt ہے۔ پرتگال یورپی یونین کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں یورپی کرنسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پرتگال کا دارالحکومت لسبن شہر پاکستان سے وقت کے لحاظ سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ 100 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا لسبن نامی شہر پرتگال کا دارالحکومت ہونے کے علاوہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، جو اپنے اندر تقریباً 30 لاکھ افراد یعنی پرتگال کی 27% آبادی کو سموئے ہوئے ہے۔ یہ شہر پرتگال کے علاوہ یورپی یونین کا 11واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ پرتگال کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو یہ ملک یورپ کے سب سے قدیم ممالک میں سے ایک تھا۔ رومی سلطنت کے دور میں یہ رومی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا، مگر آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ پرتگال پر 1 صدی مسلمانوں کی حکومت بھی رہ چکی ہے۔
पुर्तगाल की हदूद मशरिक और शमाल की तरफ से सिर्फ स्पेन के साथ मिलती है, जबकि इंतहाई जनूब में बरतानिया का मकबूजा इलाका जब्राल्टर थोड़ी दूरी पर वाक़या है, जबकि मगरिब और जनूब के काफ़ी हिस्से को बहराए ओकियानूस ने घेरा हुआ है। पुर्तगाल दुनिया के उन 22 ममालिक में से एक है जहां क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी वाज़ेह हो चुकी है, यानी इस मुल्क ने हम जिन्स परस्तों को शादी के मुकम्मल हकूक़ दे रखे हैं। पुर्तगीज़ी पुर्तगाल की कौमी और सरकारी ज़बान है, जबकि इस ज़बान का इस्तेमाल पुर्तगाल के अलावा ब्राज़ील, मोज़म्बिक, अंगोला, गनी बिसाओ, मशरकी तैमूर, कैप वर्डी में भी होता है, जबकि दीगर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़बानों में अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी और हस्पानवी शामिल हैं। पुर्तगीज़ी लोग पुर्तगाल के अलावा सबसे ज़्यादा फ़्रांस में रहना पसंद करते हैं। दुनिया की सबसे जदीद ATM मशीनें भी पुर्तगाल में ही मौजूद हैं। इन ATM मशीनों के ज़रिए पैसों के ट्रांसफ़र के अलावा डोनेशन, मोबाइल बैलेंस और तकरीबात की टिकटें भी बुक करवा सकते हैं। पुर्तगाल में मर्दों की औसतन उम्र 78 साल जबकि औरतों की उम्र 84 साल है। इसी मुनासबत से पूरे मुल्क में मर्दों और औरतों की औसतन उम्र 81 साल बनती है। पुर्तगाल में औरतें औसतन 29 साल की उम्र में पहले बच्चे को जन्म देती हैं। शरह पैदाइश के हवाले से पुर्तगाल यूरोपीय यूनियन में सबसे पीछे रह जाने वाले ममालिक में से एक है। पुर्तगाल में तालीम की शरह 95.7% है। पुर्तगाल की आबादी के मज़हब की बात की जाए तो 81% लोग मसीहत के फ़िरके कैथोलिक से ताल्लुक़ रखते हैं। 3.3% दीगर मसीही आबादी, 0.6% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले और 6.8% ऐसे हैं जिनका कोई भी मज़हब नहीं। पुर्तगाल में मुसलमानों की तादाद 50,000 से ज़ायद है, मगर मुसलमानों की अक्सरियत को वाज़ेह नहीं किया जाता। फ़ुटबॉल पुर्तगाल की सबसे मकबूल तरीन खेल है। फ़ुटबॉल की दुनिया का अजीम तरीन खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में ही पैदा हुआ था। दोस्तों, ये थी पुर्तगाल के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की वजह बनी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।